أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ توحید کے سلسلے میں خطبات کا ایک سلسلہ جاری ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو سکا۔ آج میں اگر وقت ملا تو کوشش کروں گا کہ ختم ہو، ورنہ پھر آئندہ خطبے تک اس مضمون کو مزید بڑھانا پڑے گا۔ دراصل توحید کا مضمون خصوصیت کے ساتھ اس سال سے تعلق رکھتا ہے جسے ہم نے عالمی خدمت بنی نوع انسان کا سال قرار دے رکھا ہے۔ میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ توحید کے بغیر دنیا میں قیام عدل ممکن نہیں ہے، اور جب تک قیام عدل نہ ہو اس وقت تک کوئی احسان کا نظام جاری نہیں رہ سکتا۔ یہ خدمت خلق کی باتیں، یہ ایک دوسرے کی بھلائی کے قصے، یہ غریبوں کو امداد دینا، اگر عدل کا نظام نہ ہو تو یہ سب منہ کی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت اور گہرائی نہیں پائی جاتی۔ بس توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر عدل قائم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کسی اور بنیاد پر عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور عدل قائم ہو تو احسان کی بات ہوتی ہے، بغیر عدل کے احسان کی بات نہیں ہوا کرتی۔ اس پہلو سے میں نے اپنے خطبات کو سب سے پہلے تو جماعت کے خاطر، جماعت کے فائدے تک ہی محدود رکھا ہے، یعنی اپنے دلوں میں توحید قائم کرو، اپنے نفوس میں توحید قائم کرو، اپنی نیتوں میں توحید قائم کرو، اپنے اعمال میں توحید قائم کرو، اپنے گرد و پیش کے تعلقات میں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلقات میں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے علاوہ دوستوں سے تعلقات میں۔ قضیے کی یہ مضمون رفتہ رفتہ جوں کھل رہا ہے، اس کا دائرہ بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن بنیادی جو مقصد پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ساری جماعت توحید پر اس طرح قائم ہو جیسے توحید پر قائم ہونے کا حق ہے، اپنے خیالات اور اعتقادات میں بھی توحید پیدا کرے، اپنے اعمال میں بھی توحید پیدا کرے، ہر قسم کے تضادات سے پاک ہو جائے، تب جماعت کو یہ توفیق ملے گی کہ قیام توحید کے سلسلے میں اگلا قدم اٹھا سکے۔ اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم تمام بنی نوع انسان کو توحید کی طرف بلائیں، جبکہ خود موحد بن چکے ہوں، اور توحید کے فوائد سے تمام بنی نوع انسان کو آگاہ کریں اور توحید پر قائم ہونے کی تلقین کریں، اور صاف بتائیں کہ توحید پر قائم ہوئے بغیر دنیا میں ہرگز عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر عدل قائم نہ ہو تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرا درجہ خدمت خلق کا ہے۔
جب آپ توحید پر قائم ہو جاتے ہیں تو تمام بنی نوع انسان کا درد آپ کا درد بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کی مخلوق کا درد خالق سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جس خالق سے محبت ہو اس کی مخلوق سے بھی محبت لازم ہے۔ بس خدمت خلق کا مضمون بھی دراصل توحید کے چشمے ہی سے پھوٹتا ہے، اور تبھی سچا ہوگا اگر توحید پر آپ کا قیام سچا ہے، اگر توحید سے آپ کی وفا سچی ہے۔ اسی ضمن میں اگلا قدم تبلیغ کا ہے۔ جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت توحید ہی کی خاطر دیتے ہیں، اور اگر خدا ایک ہے تو زمین پر اس کے بندوں کا ایک ہونا بھی ایک لازمی نتیجہ ہے خدا کی وحدت کا، اور زمین پر توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ ضروری ہے۔ بس یہ وہ سلسلہ ہے مضمون کا جسے میں کچھ عرصے سے چلا رہا ہوں، اور اس کا بقیہ حصہ ممکن ہے اجتماعی آخری خطاب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اقتباسات میں نے توحید کا مضمون آپ کو گہرائی میں سمجھانے کے لیے چنے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور جہاں تشریح ضروری ہوگی وہاں ساتھ تشریح کرتا چلوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آخر سچائی کی فتح ہے، کیونکہ یہ امر انسان سے نہیں ہے اور نہ کسی آدم ذات کے ہاتھوں سے، بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جو موسموں کو بدلاتا ہے اور وقتوں کو پھیرتا ہے اور دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے۔ وہ تاریکی بھی پیدا کرتا ہے مگر چاہتا روشنی کو ہے، وہ شرک کو بھی پھیلنے دیتا ہے مگر پیار اس کا توحید سے ہی ہے، اور نہیں چاہتا کہ اس کا جلال دوسرے کو دیا جائے۔ جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت تک کہ نابود ہو جائے، خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے۔ جتنے اس نے بھیجے سب اسی لیے آئے تھے کہ تا انسانوں اور دوسری مخلوق کی پرستش دور کر کے خدا کی پرستی دنیا میں قائم کریں، اور ان کی خدمت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مضمون زمین پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے۔ تو ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس مضمون کو بہت چمکایا، یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اقتباس میں ایک امر خاص طور پر آپ کے ذہن نشین ہونے کے لائق ہے کہ تمام انبیاء نے توحید کی حمایت کی ہے، اور اس حمایت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی کامل حمایت ان کو نصیب ہوئی۔ بس اگر آپ خدا کی حمایت چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ توحید کی حمایت پر مستعد ہو جائیں۔ یہی ایک طریق ہے جس سے خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور حمایت آپ کے حق میں قطعی ہو جائے گی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کا رنگ پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ یہ وہ توحید کا رنگ ہے جو اپنائے بغیر انسان حقیقت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو نہیں سکتا۔ وہ توحید جو فرضی طور پر آسمانوں میں بس رہی ہو یا آپ کی خیالوں کی دنیا میں رہے لیکن آپ کی نیتوں کی گہرائی میں نہ اتر سکے، آپ کے اعمال میں داخل نہ ہو اور آپ کی رگ و پے میں سرایت نہ کر جائے، وہ توحید محض ایک کھوکھلی توحید ہے، اس کا حقیقت میں خدا کی وحدانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ توحید کے نتیجے میں انسان کے دل پر جو نقش جمتے ہیں، اس کی فطرت جو رنگ اختیار کرتی ہے اور جو جلوے دکھاتی ہے، یہ مضمون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت